کیا آج بھی جو پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے کہ اس کے ذمہ دار عمران خان ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب آپ کو مسلم لیگ نون سے مل گیا ہے. میں نے اپنے پروگرام میں بھی آج یہ سوال کیا, یہ تو ہر جگہ آپ سوال ہوگا کہ کیا آج بھی جو حکومت کی طرف سے مہنگائی کی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, چینی کا کرائسس, کیا اس کے ذمہ دار بھی عمران خان ہے؟ لیکن اس کے ذمہ دار بھی پاکستان؟ مجھے غریدہ فاروقی صاحب, آپ نے جس شخصیت کے اوپر ایکچولی انگلی اٹھائی نا, مجھے ذرا اس پہ بھی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا وزیر خزانہ ذمہ دار ہے. وزیر خزانہ آخر کس کو رپورٹ کرتا ہے؟ اٹ از دا پرائم منسٹر آف پاکستان, شہباز شریف صاحب. دا بک اسٹاپس ایٹ دا پرائم منسٹر. تو میں اورنگزیب صاحب کو صرف کیوں ذمہ دار ٹھہراؤں؟ میں ظاہری بات ہے پرائم منسٹر نے ان کے نام کے اوپر کگھی ماری ہے تو وہ وزیر خزانہ بنے ہیں نا. کیا واقعی وزیر اعظم شہباز شریف نے گھگھی ماری ہے؟ نہیں ماری. محمد اورنگزیب یہ کوئی آپ بڑی خبر دے رہی ہیں. نہیں ماری, ایسے نہیں ہوا. صرف یہ نہیں منصور خان صاحب, آپ بڑے معصوم ہیں, بڑے معصوم ہیں, اور بڑی معصومیت والی چالاکی کے ساتھ آپ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں. بس جانے دے نا, جانے نہ جانے, خان ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہیں, خان تو سارے سارا معصوم جانے ہوتے ہیں, ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو. خیر بہرحال کہنے کا اچھا یہ اب آپ یہ بڑی خبر دے رہے ہیں. یہ اصل بڑی خبر تو یہ نکلی ہے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں سے کہ خان سارے, ویسے سردار لطیف خان کھوسا بھی آپ کے ساتھ وہ بھی معصوم ہے, بڑے معصوم ہیں, وہ بھی معصوم, بڑے معصوم. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے وہ. لیکن بات یہ ہے کہ نہ پاکستان تحریک انصاف اپنی غلطیاں مانے گی جب وہ حکومت میں تھی, نہ کوئی اور جماعت اپنی غلطیاں مانے گی. جب 2020 میں غلام سبق خان نے وہ پی آئی اے والا بیان دیا تھا نا, اس کے بعد 1 سال کے اندر 8 ارب روپے کا پی آئی اے کو نقصان ہوا تھا صرف فلائٹیں بند ہونے سے. باقی چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے پی آئی اے میں بہت خامیاں ہیں, اسٹیل مل کی بھی ناکامی ہے, یہ ریاست کی ناکامی, اس کو آپ کسی ایک پارٹی پہ نہیں تھوپ سکتے. کوئی پارٹی اس کو حل نہیں کر سکی, نہ پیپلز پارٹی حل کر سکی, نہ پی ایم ایل این حل کر سکی, نہ پی ٹی آئی حل کر سکی. یہ بڑے بڑے مافیا ہیں, یہ بڑے بڑے کارٹل ہیں جنہوں نے جکڑا ہوا ہے اس حکومت کو. مجھے افسوس ہوتا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف بڑے قابل شخص ہیں, بڑا اچھا پرفارمنس وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ اتنے مضبوط مافیاز ہیں, یہ ایسے آکٹوپس ہیں کہ جکڑ لیتے ہیں یہ وزرائے اعظم کو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا, تو اس وقت پھر اصول کی سیاست کریں. اب میں نے آپ کو بتایا کہ صرف پی آئی اے کا نقصان فلائٹیں بند ہونے سے صرف 1 سال کا, اینڈ دس از دا پارٹ آف دا ریکارڈ آف نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. وہاں کے قائمہ کمیٹیوں میں جا کے یہ پی آئی اے نے بریفنگز دی کہ 8 ارب کا صرف 1 سال میں, اب 5 سال ہو گئے ہیں پی آئی اے کی فلائٹوں کو برطانیہ پلس یورپ میں بند ہوئے, بیچ میں ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ گیا. تو آپ اندازاً لگا لیں کہ 8 ارب کا اگر 1 سال میں, تو 5 سالوں میں کوئی 40 سے 80 ارب کا نقصان صرف فلائٹیں بند ہونے سے. کس کی جیب سے نکالا جائے؟ وہ جیسے عمران خان کہا کرتے تھے نا کہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے یہ کہاں سے نکالا جائے 40-80 ارب روپے. یہ غلطیاں ڈیفینیٹلی تھیں پاکستان تحریک انصاف کی, جس کو اب آ کر ٹھیک کیا ہے. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے موجودہ حکومت کو. لیکن جو موجودہ حکومت کی خامیاں ہیں اس کو بھی ہم بطور صحافی ہائی لائٹ کریں گے. چینی کا کرائسس, کون اس کا ذمہ دار ہے مجھے یہ بتائیں؟ شوگر مافیا. آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے رہے ہیں کہ جی آپ آج 165 کی دے دیں, 10 دن بعد 171 کی دے دیں, اس کے بعد 20 دن کے بعد آپ 200 کی دے دیں. آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے رہے ہیں. مطلب آپ نے پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی. میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ وزیر خزانہ وہ ٹیکنوکریٹ ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ غریب کلاس سے نہ مڈل کلاس سے. میں نے پہلے آپ سے کہا وہ آج چلے جائیں گے, کل چلے جائیں گے, اس کے بعد کسی پرائیویٹ عہدے پہ, بڑے بڑے عہدے پہ وہ لاکھوں کروڑوں کی کمائی کھا رہے ہوں گے. ماشاءاللہ اللہ ان کو مزید ترقی دے. غریدہ فاروقی صاحبہ, آپ اورنگزیب صاحب کے حوالے سے بار بار یہ بات کری. آپ شہباز شریف صاحب کی یا شریف فیملی کی دریا دلی دیکھیں. وہ چاہتے تو اپنے سمدھی کو بھی وزیر خزانہ بنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں بنایا. تو آخر انہوں نے اورنگزیب صاحب کے اندر کوئی ایسی خصوصیت دیکھی جو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے اندر نہیں دیکھی. ویسے اسحاق ڈار صاحب شروع میں کچھ حد تک تو آپ کو معلوم ہے کہ اکنامک افیئر ڈویژن کے دیکھ رہے تھے معاملات. پھر جو کچھ ہوا وہ سب تاریخ کا حصہ ہے, ہم بھی تاریخ کے طالب علم ہیں, ہم سب دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب کی یا کسی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی کی کوئی پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی تو ہوتی ہے نا, کوئی پولیٹیکل نو ہاؤ تو ہوتی ہے, کوئی پولیٹیکل انگریس تو ہوتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ غریب کا, مڈل کلاس کا درد کیا ہے. ہم نے ووٹ لینے انہی کے پاس جانا ہے, جواب ہم نے انہی کو دینا ہے. تو پہلی جو رسپانسبلٹی ہے, جس طرح میں نے آپ سے کہا, صرف ایک جملہ آپ کی اجازت سے, کہ ایک تو وزیر توانائی اویس لغاری وہ ناکام ہو چکے ہیں, دوسرا آپ کے وزیر خزانہ, یہ دونوں, اور ان دونوں شعبوں پر آپ کی پوری حکومت کا, آپ کی ریاست کا سٹرکچر کھڑا ہوا.